اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تلوار والی جنگ ہے اور ایک حجت اور بیان والی جنگ ہے جس کا تعلق ذہن سے ہے۔ جو پہلی قسم ہے تلوار والی جنگ، اس کا تو اس زمانے میں کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ جو ذہنی جنگ ہے جس کو الغزو الفکری عربی میں کہتے ہیں، کہ وہ جنگ کہ آپ کے ذہن کو وہ غلام بنا لیں، یہ والی جنگ جو ہے یہ بالکل اپنے جو ہے عروج پر ہے یہ والی جنگ، اور وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اپنے ماتحت بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی جو بھی کوشش ہے وہ پورے عالم میں وہ دعوت وہ چلا رہے ہیں، پورے عالم میں الحاد کی دعوت وہ چلا رہے ہیں، اور اس کی مختلف اشکال ہیں۔ کسی سے بھی وہ یوں نہیں کہتے کہ آؤ اور اپنے دین کا تم کفر کر لو، اس طرح وہ نہیں کہتے، بلکہ مسلمانوں کو وہ طرح طرح کی سہولیات دیتے ہیں اپنے ملک میں، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے وہاں پر کئی عرصہ ان کو گزر جائے، وہاں پر 20-30 سال ان کی اولاد وغیرہ وہاں پیدا ہو جائے، تو وہ اگر نہیں بدلتے تو ان کی اولاد کا دین وہاں پر ضرور خراب ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کا خود ہی دین خراب ہو جاتا ہے کہ جب خود جاتے ہیں تو چند سالوں میں وہ بدل جاتے ہیں، ان کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل اسلام کو ختم کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اپنی طرف جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس جنگ کے خاتمے کے لیے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں اور مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کافروں کی ان خدمات کو دیکھ کر تم خوش نہ ہو، بلکہ یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ مسلمان ممالک میں بھی وہ یہ کام کرتے ہیں، مسلمان ممالک میں یہ کام یہ کام وہ کئی طریقوں سے کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ مسلمانوں کے عقیدہ مسلمانوں کا خراب ہو جائے، یعنی مسلمانوں کے جو صحیح عقائد ہیں ان کو خراب کر دیا جائے، مدارس میں وہ کتابیں پڑھائی جائیں فلسفہ وغیرہ کہ جن سے مسلمانوں کے عقیدے میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں، اور اسی طرح مسلمانوں کو اس چیز میں مگن کر دیا جائے کہ یہ اپنے عقیدوں کو بھول جائیں، ایمان کو تقدیر کو بھول جائیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ مسلمانوں کا اخلاق خراب کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے وہ آئے دن میڈیا پر ایسی چیزوں کی وہ دعوت چلاتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا اخلاق بگڑ جائے، اور دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اخلاق میں کافی جو ہے فرق آ چکا ہے، ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو ایک وہ عقیدہ خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، عقیدہ خراب ہو گیا تو آپ کا پورا دین خراب ہو گیا، پھر وہ آپ کا اخلاق بھی خراب کر دیتے ہیں۔ کیسے خراب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ آزاد ہے، ہر آدمی کو آزادی ہے، وہ جو چاہے وہ کرے گا۔ تو جب یہ آزادی مل جائے گی تو پھر ہر انسان جو ہے وہ جو چاہے وہ کرے گا، وہ کسی چیز کا اپنے آپ کو تابع نہیں مانے گا، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ جس کو تمہارے اوپر حاکم بنا دے اس کی بات مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اہل امر جو ہیں ان کی بات مانو اور سمع و اطاعت کے تحت جو ہے وہ زندگی گزارو۔ وہ اس چیز کے بالکل برخلاف ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلامی ہے، غلامی نہیں کرو۔ اور ایک اور جو یہ کام کرتے ہیں، ایک اور جو ان کا وسیلہ ہے، اپنا جو وسیلہ ہے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، وہ وسیلہ ان کا ایک یہ بھی ہے
کہ وہ سیاست میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک میں جو مغربی سیاست چل رہی ہے، بالخصوص جو مسلمان ممالک ہیں، انگریز نہیں، مسلمان ممالک کے آپ حالات دیکھیں کہ کتنے خراب ہیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے اس چیز میں لگا دیا ہے کہ تم آزاد ہو، تم اپنے حق کے لیے مطالبہ روڈ پر آ کر سکتے ہو، روڈ جام کر دو، احتجاجات کرو۔ ان چیزوں میں مسلمانوں کو انہوں نے مگن کر دیا ہے، مسلمان اس چیز میں مصروف ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے ممالک میں کس قدر جو ہے بد امنی آ چکی ہے، بخلاف اس ملک کے کہ جہاں پر ایک حکمران ہے اور ایک شخص کی بات وہاں پر مانی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں کتنا امن ہے، اور اس ملک کا حال دیکھیں کہ جہاں پر جمہوریت ہے، جہاں پر انگریز نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم آزاد ہو، تمہیں کسی شخص کے تابع ہونا نہیں ہے، اپنا حق تم روڈ پر نکل کر مانگ سکتے ہو۔ اس کے بسا اوقات فائدے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پر اس کے نقصانات بیان کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا ایک وسیلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے الگ کر دو۔ تو جب مسلمان روڈ پر نکل کر اپنا حق مانگیں گے تو ایک بار تو ان کو مل جائے گا، کل کو ان کی حکومت آ جائے گی، لیکن جس کی حکومت گرائی گئی ہے، کل وہ لوگ آپ کے خلاف احتجاج کریں گے کہ بھئی ہم نے تو یہ کیا تھا، تم یہ نہیں کرتے۔ یہ ان کی حکومت گرائیں گے، ان کی حکومت گرے گی، یہ دوبارہ احتجاج کر کے ان کی حکومت گرائیں گے۔ تو برابر مسلمان ملک جو ہے وہ ایک ایسی حالت میں رہے گا کہ مستقر اور استقرار والی حالت وہ نہیں ہوگی، حالت خراب ہو جائیں گے۔ تو جب یہ حالت ہوگی تو ملک کا اقتصادی نظام خود بخود گر جائے گا، اور جب ملک کا اقتصادی نظام گرے گا تو انگریز ایک اور چیز میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو قرض دیں، تو آپ ان سے قرض مانگو گے کہ بھائی ہمیں ملک چلانا ہے، وہ آپ کو بڑی خوشی سے دے دیں گے۔ جب آپ ان سے قرض لے لو گے تو پھر آپ کا منہ جو ہے بالکل ان کے خلاف بند ہو جائے گا۔ کیسے آپ ان کے خلاف بولیں گے؟ آپ نے جو ان سے قرض لیا ہے تو آپ ان کے مقروض بھی ہو گئے، اب جو وہ آپ سے کہیں گے وہ آپ نے کرنا پڑے گا۔ قرض جو انہوں نے دیا ہے، اتنا بڑا احسان جو آپ کے ساتھ کیا ہے، تو یہ در حقیقت ان کا ایک وسیلہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں کس طرح اسلام کا خاتمہ کیسے کریں گے، مسلمانوں کے دلوں سے دین کو وہ کیسے ختم کریں گے۔ تو یہ ان کے وسائل ہیں۔ تو ملک کا اقتصاد ختم کر کے رکھ دیں گے، وہ مسلمان محکوم، اپنا محکوم بنا دیں گے، وہ مقروض کر دیں گے وہ۔ اور اسی طرح گھر گھر میں انہوں نے اپنی دعوت پھیلائی رکھی ہے کہ آپ کی اہلیہ کا جو اخلاق ہے اب وہ نہیں رہا۔ پہلے جو ہے اہلیہ اپنے آپ کو خاوند کا غلام سمجھا کرتی تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ حاکم ہیں عورتوں کے اوپر۔ اب تو ہر عورت کہتی ہے کہ مجھے غلامی کی زندگی نہیں گزارنی۔ جن کی شادیاں نہیں ہو چکی وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں شادی کروں، غلام بن کر رہوں گی، مجھے آزاد رہنا ہے۔ تو یہ دراصل وہاں سے یہ فکر چل کر مسلمانوں میں آئی ہے۔ تو مسلمان اپنے دین پر غور کریں، جب تک اپنے دین پر مسلمان کاربند نہیں ہوں گے مسلمانوں پر رحم نہیں ہوگا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تو اس کی تابع داری کرو اور اس کی مخالفت سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس کتاب کو نا آشنا نہ سمجھو کہ جب تمہارے آگے قرآن اور حدیث بیان کیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو یہ تم کیا نیا دین لے کر آئے ہو، ایسا نہ کہو۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کے احکام کو نا آشنا سمجھنے لگے ہو، نیا سمجھنے لگے ہو؟ یہ نیا نہیں بلکہ یہ پرانا دین ہے۔
بلکہ تم بھول چکے ہو تو تم اس کو نیا سمجھ رہے ہو۔ تو جب تک مسلمان اپنے دین کی طرف صحیح طریقے سے نہیں لوٹیں گے، انگریزوں کے اخلاق کو اپنائیں گے، ان کی ثقافت کو اپنا ثقافت سمجھیں گے، مسلمان برابر نیچے گرتے جائیں گے یہاں تک کہ بالکل ان کے قدموں میں جا گریں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ شہروں والے لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ کا خوف کریں تو اللہ رب العالمین ان پر آسمان سے اپنے خزانے برسائے گا، زمین ان کے لیے خزانے نکالے گی۔ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن یہ لوگ تکذیب میں پڑے ہوئے ہیں، برابر جھٹلائے جا رہے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو پکڑ لیا ہے بسبب ان کے ان اعمال کے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر غلبہ دیتے ہیں، جیسے آپ ہوں گے ویسا ہی حکمران آپ کے اوپر آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے سلامتی کا سوال کرنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ انگریز کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے دین ان کی ثقافت سے اپنی ثقافت لیں، ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج الحاد کس قدر تیزی سے جو ہے پھیل رہا ہے، مسلمانوں کے اندر، اب مسلمان ملک میں بھی لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا نماز اور یہ کیا چیزیں ہیں، دین، یا جو زیادہ دیندار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس دین کو مسجد کی طرف مسجد میں ہی رہنے دو، اب زیادہ مولوی بننے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی آپ کہیں اس سے دین کی بات کریں گے تو کہے گا اب زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مولوی، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ دین کیا صرف نبی کے لیے تھا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے ہیں جو کہ ہمارے مولانا ہیں، یہ دین کیا ان کے لیے ہے؟ بلکہ یہ دین دنیا کے خزانے، اور پوری دنیا میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، وہ لوگ تھے جو اس قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے لوگ تھے، جن میں کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے قیصر اور کسریٰ کے خزانے فتح کیے تھے ان میں کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا، وہ سب دیندار لوگ تھے۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔